الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ علیہ وسلم وہ بکری ساری بانٹ دی ہے، تھوڑا سا گوشت بچایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ بچ تو ہو گیا ہے جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، جو رکھ لیا ہے یہ تو نہیں بچا، بچا وہ ہے جو آگے دے دیا تو نے۔ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اے ایمان والو، ایمان کا دعویٰ کرنے والو سنو، میں تجھے ایک ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں جو تجھے عذاب علیم سے بچا لے۔ کون کہہ رہا ہے؟ رب العالمین کہہ رہا ہے۔ ایسی تجارت نہ بتاؤں تمہیں؟ ھل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ اللہ کی راہ کے اندر آ تو لڑ، جہاد میں اتر، نیک کام کر اس کے اندر، لیکن اس کے اندر یہ بات یاد رکھ، اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہے عذاب علیم سے تیرا رب بچا لے تجھے، تو پھر بھی اموالکم انفسکم، اپنی جان کو بھی لے کر آ، اپنے مال کو بھی لے کر آ، دونوں چیزیں لے کر آ۔ اللہ کی راہ کے اندر صدقات کر۔ نبی علیہ السلام کے پاس صحابی آیا ہے، صحابی آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہیں دور گیا ہوا تھا، مجھے بعد میں پتہ چلا میری والدہ فوت ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ گمان ہے اگر میں یہاں پر ہوتا، میری والدہ جو مجھے بات کہتی نا فوت ہوتے ہوئے، وہ یہ بات ہوتی کہ بیٹا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے میری طرف سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ صدقہ کر دوں۔ صحابہ اکرام کا ایمان تھا، عقیدہ تھا صحابہ اکرام کا کہ جو چیز گناہوں کو مٹا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، سب سے زیادہ اثر رکھتی ہے گناہوں کو مٹانے میں، وہ صدقہ ہے۔ صدقہ اللہ کی راہ کے اندر کرنا گناہوں کو تباہ و برباد اور فنا کر دیتا ہے صدقہ۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ اٹھاؤ قرآن مجید، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندہ موت کے دہانے پر ہوتا ہے، مرنے والا ہوتا ہے، ایک ہی اس کی آرزو ہوتی ہے، أَنْ يَأْتِيَ، ایک ہی آرزو ہے، کس چیز کی؟ مرنے سے پہلے وہ کہتا ہے وَأَصَدَّقَ، اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے میں صدقہ کر لوں۔ وہ عمل تو اور بھی بہت بڑے ہیں، نماز بھی ہے، اور بھی بہت چیزیں ہیں، عمل بہت ہے، مرنے والا بندہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں صدقہ کر لوں؟ اللہ کی قسم ہے جو سب سے زیادہ تباہ و برباد گناہوں کو کر دیتی ہے جو عمل ہے وہ صدقہ ہے۔ ایک ہے فرض زکوٰۃ ادا کرنا، فرض زکوٰۃ تیرے گناہوں کو نہیں بلکہ تیرے مال کو پاک کرتی ہے، تجھے طیب کرتی ہے، طاہر کرتی ہے۔ ایک ہے صدقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ترغیب دلایا کرتے تھے، ایک ہے صدقہ جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا تھا کہ وَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ اور ایک وقت آئے گا، تیرا وقت مقرر ہے، تو نے مرنا ہے، اس سے قبل تو کہتا پھرے اللہ چند لمحات دے دے میں تیری راہ کے اندر صدقہ کروں، وہ لمحات نہیں ملیں گے۔ آج تیرے پاس زندگی ہے، تو اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کرنا چاہتا ہے، کر لے، یہ صدقہ ہے، تیرے گناہوں کو ختم کر دے گا۔ وہ محترم بھائیو، جہاں پر نیکیاں کر رہے ہو وہاں اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کرنا ہے، وہ اپنے گناہوں کو بھی ختم کروانا ہے، اور پچھلے گناہ بھی تو ختم ہونے چاہیے، پچھلے گناہوں کی بھی مغفرت ہونی چاہیے۔
پچھلے گناہ بھی تو مٹنے چاہیے، ان سارے گناہوں کو بھی تو ختم کرانا ہے۔ اللہ کی راہ کے اندر بے بہا صدقہ کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہینے کے اندر سنت ہے۔ آپ آندھی سے بھی زیادہ صدقہ کرتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کہیں جاتے تھے، کسی کے پاس روزے کی حالت میں مہمان بن کے جاتے تھے، ہم نے تو کبھی اپنا دیکھنا ہے، سوچنا کبھی صدقہ کیا، اپنے بھائی کو بلایا، کبھی افطاری کروائی ہے۔ یہ روزہ کھلوانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہے، ایسا صدقہ ہے، ایسا عظیم ترین صدقہ ہے کہ جو بندہ کسی بھائی کو روزہ کھلواتا ہے، اس کی دعوت کرتا ہے، اسے بلاتا ہے، اس کا روزہ کھلواتا ہے، دونوں کا اجر برابر ہے۔ اور میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں کسی کو روزہ کھلواتا ہوں، مجھے اپنے روزے کا بھی ثواب ہے، اس کے روزے کا بھی ثواب ہے۔ نبی علیہ السلام کسی کے پاس روزہ کھولتے تھے، کیا فرمایا کرتے تھے؟ فرمایا کرتے تھے، او اللہ کے بندے، تیرے پاس روزہ کھولے، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار، تیرے پاس روزہ کھولے وہ بندہ جو روزے دار ہے، واکل طعامکم الابرار، تیرے کھانے کا ایک لقمہ بھی ہے، اگر وہ کھائے تو کون نیکوکار بندہ کھائے، روزہ رکھنے والا کھائے۔ ایک ہے میں عام کھلا دیتا ہوں، اس کی بھی فضیلت ہے، مگر کسی نیک بندے کو بلانا، کسی اچھے بندے کو بلانا، کسی تقوی والے کو بلانا، کسی روزے دار کو بلانا، اللہ کی قسم اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور جس سے ہم محروم ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، لوگوں آدھا کھجور کا ٹکڑا، آدھا کھجور کا ٹکڑا، تیرے ہزاروں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، تیرے کروڑوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر تو غریب ہے مت سمجھ تو غریب ہے، اسلام نے تجھے بڑا حوصلہ دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، او لوگوں آدھا کھجور کا ٹکڑا، آدھا کھجور کا ٹکڑا اگر اللہ کی راہ میں دے سکتے ہو، صدقہ کر سکتے ہو، کر دو، قیامت کے روز جہنم کے آگے آڑ آ جائے گا، جہنم سے بچانے کے لیے آدھا ٹکڑا کافی ہے۔ اس کو تھوڑا نہ سمجھ، تو اپنے آپ کو غریب سمجھ کے صدقہ نہیں کرتا۔ غریب کی غربت کا سب سے بڑا لمحہ فکریہ یہی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں کرتا۔ اور فرض زکوٰۃ تو امیر پر تھی، صدقہ غریب نے بھی دینا تھا، اللہ کی راہ کے اندر دیتا تو اللہ تجھے بے بہا دیتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ما نقص من مال، اور لوگوں سنو، اللہ کی راہ کے اندر دینے سے، صدقہ کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ کی راہ کے اندر دو۔ اور جب بندہ بخیل ہوتا جاتا ہے، ہاں انتم ہاؤلائی تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لوگوں تم بخیل ہوتے جا رہے ہو، بخیل، ہاں انتم ہاؤلائی تنفقون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ کے اندر خرچ نہیں کرتے، ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، تم سمجھتے ہو کہ ہم اپنے روپے پیسے بچا کے، یہ بخل کر کے ہم سیانے ہیں، ہم دنا ہیں، سن لو، ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، اور جو بخل کرتا ہے اللہ کی راہ میں نہیں دیتا، وہ صدقہ نہیں کر رہا، یاد رکھے وہ اپنے نفس کے ساتھ بخل کر رہا ہے۔ واللہ غنی وانتم الفقراء، تیرا رب غنی ہے، وہ تو فقیروں کو بھی پالنے والا ہے، تو نہیں دے گا کیا ہو جائے گا؟ کیا اللہ کا کام رک جائے گا؟ کیا دین کا کام رک جائے گا؟ کیا اسلام کا کام رک جائے گا؟ کچھ نہیں ہوتا تو نہ دے گا، لیکن یاد رکھ بخل تو اپنے ساتھ کر رہا ہے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر رہا، اللہ کی راہ میں نہ دے کے اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ سورت قلم اٹھا کے دیکھو، صرف واقعے کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، میں آیات نہیں پڑھوں گا، خود اٹھا کے دیکھ لینا۔ 6 آیت سے سورت قلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔
چند بھائی تھے، باغات تھا، ہرا بھرا باغات ہے اور اس کے اندر کھجورے پھل لگے ہوئے ہیں، باغات پکا ہوا ہے، سارے بھائی اس باغ میں گئے ہیں، جا کے دیکھا ہے، کہنے لگے کل صبح آئیں گے، صبح صبح اٹھ کے باغات سے پھل کو توڑیں گے، صبح صبح آئیں گے، لیٹ نہیں ہونا ورنہ لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں، انہیں بھی دینا پڑے گا، صدقہ بھی کرنا پڑے گا، بخیلی کرنے لگے۔ اللہ کی قسم لوٹ آئے ہیں، صبح گئے ہیں، جب واپس پہنچتے ہیں باغ کو دیکھتے ہیں، ایک بھائی دوسرے سے کہتا ہے یہ تو اپنا باغ ہی نہیں ہے، لگتا ہے رستہ بھول گئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں ہو ظالمو، رستہ نہیں بھولا تم نے، اور تمہاری باتیں اللہ تک پہنچی ہیں، جو رات تم کر رہے تھے، جو کہہ رہے تھے پھل پک گیا ہے، صبح صبح اٹھیں گے، توڑیں گے، منڈی میں لے جا کے بیچیں گے، غریبوں کو نہ دینا پڑے۔ کالا وساتہم الم قل لکم لولا تسبحون، درمیان والا بھائی بولا، کہنے لگا او ظالمو، رستہ نہیں بھولے تم نے اللہ کے ساتھ جو کام، اللہ کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف جو کام کیا، غریبوں کو صدقہ نہ دے رہے تھے، جو تم نے رات بات کیا، اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا ہے، سارے کا سارا باغ تباہ و برباد کر دیا ہے، باغ برباد ہو گیا، ایسا برباد ہوا ہے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، وہ سمجھے کہ شاید ہم رستہ ہی بھول گئے۔ اللہ کہتا نہیں بھولے تم رستہ، آئے صحیح جگہ پر ہو، پہنچے صحیح جگہ پر ہو، لیکن تم نے جو بات کہی تھی، غریبوں کا حق مارنے کی کوشش کی تھی، ہم نے پھر کیسا عذاب ڈالا ہے، راتوں رات ہم نے برباد کر دیا۔ آج کوٹلی نجابت کے لوگوں پریشان ہوتے ہو، کہتے ہو فصلیں تباہ ہو گئی، ذرا سوچنا دیکھنا، کہیں ایسا تو نہیں اس کے پیچھے ہمارا کردار تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہم نے اللہ کی راہ میں دینے سے بخل تو نہیں کیا۔ او ہم خود بھی بچے، اپنے ساتھ آس پاس جتنے زمین والے ہیں ان لوگوں کو بھی یہ ترغیب دلائیں کہ اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کرو، عشر نکالا کرو۔ اور جب عذاب آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ایسے ہی عذاب نازل کرتا ہے، اور پھر آندھیاں بھی چلتے ہیں، فصلیں بھی تباہ ہو جاتی ہیں، پھر بربادی پھر جاتی ہے، پھر افسوس ہوتا ہے، پھر رونا دھونا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے سوچا کرو، اس سے پہلے ہم جتنے زیادہ بخیل ہوتے جائیں گے، ایک وقت تھا، ذرا پیچھے چلیے سوچئے کہ ایک وقت تھا ڈیری نکلتی تھی، لوگ دیتے تھے، بچے لے کے جا رہے ہیں گندم، بڑے لے کے جا رہے ہیں، تھوڑی تھوڑی ساروں کو دے رہے ہیں، عشر بھی نکال رہے ہیں، اللہ نے برکتیں بڑی رکھی تھی۔ پھر جیسے جیسے ریٹ بڑھتا گیا ویسے ویسے دل گھٹتا گیا کہ اب اتنا ریٹ ہو گیا، اب 1 کلو بھی دوں تو اتنے 100 کا نقصان ہے، اب کیا بنے گا؟ جتنی بخیلی کرتے جاؤ گے ہر سال اتنا عذاب مسلط ہوتا جائے گا، کب تک چلو گے؟ انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله غني وانتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قوما غيركم۔ ایک وقت آئے گا تمہاری بخیلی کے سبب یہ ہوگا اللہ تم سے زمینیں کھینچ لے گا، اللہ تم سے کاروبار کھینچ لے گا، پھر اللہ یستبدل قوما غیرکم، اللہ قوموں کو تبدیل کر دے گا اور لوگ لے کر آئے گا، تمہاری زمینیں ختم ہو جائیں گی، تم ایسے نقصانوں میں چلے جاؤ گے، تمہارا کاروبار ختم ہو جائے گا، ایسے نقصانوں میں چلے جاؤ گے، اللہ اور لوگ لے کر آئے گا جو اللہ کی راہ میں دیں گے۔ اللہ اس بات پہ قادر ہے۔ تو محترم بھائیوں، یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں۔ عبادات کرو، اللہ سے دعائیں مانگو، دعائیں کرو، دعاؤں میں استغفار ضروری کرو، اللہ سے معافی ضرور مانگو، معافی مانگنی ہے، خطائیں بشکوانی ہے تو اس کا بہترین ذریعہ اللہ کی راہ کے اندر صدقات کرنا ہے۔ صدقات ایسی چیز ہے جو بالکل گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے، اسلام پر رکھے، جب موت دے